ہمارے ملک کے بچے کسی سے کم نہیں ہیں. مختلف فیلڈز میں ہمارے بچے اس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت برائٹ نظر آ رہا ہے. مجھے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کراچی کی ہونہار طالبہ زونش بخش سے, جن کی عمر صرف 14 سال ہے. ویلکم ٹو آر شو زونش. اور ماشاءاللہ سے کیا کمال مطلب صلاحیت جس سے کہ ہمارے بچے مالا مال, ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہم ناظرین کو دکھائیں کہ آپ کوالالمپور گئیں, آپ نے وہاں مختلف ممالک کے تقریباً 45 ممالک کے جو سفیر تھے ان کو شکست دی ہے اور بیسٹ ڈپلومیٹ کا ایوارڈ آپ نے حاصل کیا ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والی زونش بخش, آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. تقریباً 49 کنٹریز جن کے سفیروں کو جو ہے وہ آپ نے ہرایا ہے اور بڑا مزہ آیا, بہت اچھا لگا دیکھ کے, بڑی خوشی ہوئی کہ سفارت کاری میں کم از کم یہاں تو ہم ترقی کر رہے ہیں, حکومت میں نہ صحیح, کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ جو ہے انڈیا جانے پہ سوالات اٹھے تھے بلاول صاحب کے. پر کیسا رہا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اتنے ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر کے اور کیا فیلنگز تھیں؟ فرسٹ آف آل پہلے تو میں بہت نروس تھی کیونکہ سارے بہت ایکسپیرینس اور ان کی اوپننگ اسپیچز اور اسکلز دیکھ کے لگ رہا تھا کہ دے ور ویری ایکسپیرینس. لیکن پھر جب میں گئی اور میں نے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کیے, تب ایون ادر کنٹریز انہوں نے میرے آئیڈیاز سن کے انہوں نے کہا کہ کم ان آر ٹیم. لیکن بیکاز ہماری ٹیم ہمارے آئیڈیاز سملر تھے تو میں نے کہا نہیں, آئی ول اسٹے ان مائن, اور اینڈ پہ ہم نے پورے بلاک کو یونائٹ کر دیا. اچھا, اب مجھے یہ بتائے گا کہ ایسے بہت سارے بچے ہیں جو کہ یہ پیشن رکھتے ہیں کہ ہم کچھ الگ سے کر کے دکھانا چاہتے ہیں اور جذبہ ان میں ہوتا ہے, پڑھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے, ان کو طریقہ کار نہیں پتا ہوتا یہاں تک رسائی کا, وہ کیا ہے؟ آئی تھنک یہ طریقہ کار مجھے میرے پیرنٹس نے سکھایا, اسپیشلی مائی مدر. وہ ہر جگہ مجھے گائیڈ کرتی رہتی, لائک بوتھ مائی پیرنٹس. میرے فادر انفارمیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اور میری مدر پیچھے سے سارا کور اپ کر لیتی ہیں. سو جب وہ پیچھے سے سپورٹ کرتے تب انہیں کو ساری گائیڈ لائنس آٹومیٹکلی پتا ہوتی ہیں. اس ایوارڈ یہ جو سیریمنی تھی یہاں تک آپ کو رسائی کیسے ملی؟ اس کانفرنس میں آپ کیسے گئے؟ اس کانفرنس میں آئی ونٹ آل بائی مائی سیلف. میری مدر نے کمپٹیشن ڈھونڈا تھا آن لائن, کیونکہ سنس 2021 میں نے MUN شروع کیا تھا ود مائی کوچ سر مرتضیٰ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہیم, کیونکہ انہوں نے میری 2 months میں کافی زیادہ پریپریشن کرا لی تھی. لیکن اس کے بعد when I went there, I went on my own and I wanted to represent Pakistan on an international forum. زبردست. اچھا زونش, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مقابلہ جو ہے, یہ جتنا بھی آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, یہ کس طرح سے ہوتا ہے, کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں, کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, تیاری کے ساتھ ایگزیکیوشن بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے, سو میں آپ کو ایک ٹاپک کے ایگزامپل کے ساتھ ہی بتاؤں گی. ہمارا ٹاپک تھا the online exploitation of children in the digital age. تو مطلب آن لائن جیسے چلڈرن ایکسپلائٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ساری کنٹریز, ہر کسی کو ایک اپنی اسٹیمیولیشن کنٹری ملتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آئی ایم پاکستان, بٹ آئی کین آلسو ریپرزینٹ پاکستان ادھر جا کے, اور میں ایز پاکستان اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کروں گی. تو آپ ایک ایز اے پرسن نہیں بولتے, آپ ایز اے کنٹری بولتے ہیں. ادھر جا کے آپ ایز اے کنٹری کہتے ہیں میری گورنمنٹ نے یہ کیا, لیکن وی آر پلاننگ ٹو ڈو دس مور. تو آپ اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کرتے ہیں. جب باقی کنٹریز کو لگتا ہے کہ اوکے آر آئیڈیاز آر سملر, تو بیچ میں ایک نیگوشیشن سیشن آتا ہے. اس میں ساری کنٹریز ایک دوسرے کے پاس جاتی ہیں اینڈ دے سے اچھا آر آئیڈیاز آر سملر, لیٹس میک اے بلاک. تو اس طرح ٹیمز فارم ہوتی ہیں اور ٹیمز اپنے پورے پھر کیا کہتے ہیں تھرڈ پارٹ میں ریزولوشنز فارم کرتے ہیں. آپ نے کس کے ساتھ بلاک بنایا؟ میں نے کافی کنٹریز کے ساتھ بلاک بنایا. میرا ایم تھا کہ اٹس اے گلوبل ایشو, تو ساری کنٹریز یونائٹ. یہ آپ نے ایگزامپل دی ہے اس ایشو کی یا پھر آپ کو وہاں بھی یہی ایشو؟ تو آپ نے وہاں پہ جب یہ ٹاپک آپ کو ملا, آپ نے کیا ٹپ دی, مطلب کیا آپ نے وہاں پر بتایا کہ بھئی یہ سولوشن ہے, اس کا یہ ہونا چاہیے, سجیشنز کیا تھے آپ کے؟ جی, میری سب سے ایک میجر ٹپ یہ تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, گورنمنٹ اور ٹیکنالوجیکل کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں, کیونکہ جب تک وہ دونوں نہیں کریں گے تب تک لوگوں اور کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل کمپنیز کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں آئے گا اور وہی لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو اسی لیے میرا آئیڈیا تھا کہ یہ لوگ کولیبوریٹ کریں اور گورنمنٹ ٹیکنالوجیکل کمپنیز کو بتائے کہ یہ پرابلمس آ رہی ہیں. اس کے بلاک جو بنا وہ کون سی کنٹری کے ساتھ آپ کا بنا جن کے سملر آئیڈیاز تھے, مطلب وہ بھی یہی چاہ رہے تھے؟ آلموسٹ ساری کنٹریز کے اندر یہی ٹاپک تھا. یہی ٹاپک نہیں, ساروں کا ٹاپک سیم تھا, لیکن آئیڈیاز اینڈ پہ ساروں کے مطلب سملر آئیڈیاز ڈفرنٹ تھے, کیونکہ اٹس اے گلوبل ایشو نا, تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیلپ چلڈرن. تو اسی لیے واز اے گلوبل ایشو. مائی ایم واز ٹو یونائٹ ایوری ون, لیکن بیچ میں کیا ہو گیا تھا, 2 ریزولوشنز بن گئے. اور کیا کہتے ہیں کمیٹی ممبرس کو بھی وہ اچھا نہیں لگا, کیونکہ اٹس اے گلوبل ایشو, وی کانٹ سے کہ دیر از کیا کہتے ہیں اے رانگ سولوشن, نو ون کین ڈینائی اٹ. تو اس کے بعد ہم نے پھر میرے بلاک ممبرس کی اسٹریٹجی یہ تھی, ہم نے اپنے ٹیم ممبرس کو بھیجے, ہم نے کہا کہ باقیوں کے ساتھ ٹیم بناؤ اور اپنی اپنی ٹیم ہمارے بلاک میں لے آؤ. سو دیٹ وے وی یونائٹڈ. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ آپ زونش کہ آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے پریپیئر کرنے میں کتنا وقت لگا, کتنے مہینے سے آپ اس کی تیاری کر رہی تھی؟
اس کی پریپریشن گریجولی اوور دا منتھس یا ایئرز ہوتی ہے. جب آپ کی اسکلز بلڈ اپ ہوتی جاتی ہے نا, تو آئی ہیو اسٹارٹیڈ سنس 2021. تب مجھے اس کمپٹیشن کا پتہ نہیں تھا, لیکن لوکل کمپٹیشن لائک IBMUN میں جا کے جب آپ لوگوں کی اسٹریٹجیز دیکھتے ہیں نا, تب آپ کو آٹومیٹکلی لرن ہوتا ہے. آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی مدر نے آپ کے اس کمپٹیشن کو مطلب انہوں نے ڈھونڈا اور ان کو پتہ چلا کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے. ان کو یہ obviously یہ فیل ہوا ہوگا کہ آپ اس میں اسکلز رکھتی ہو تو آپ یہ بہتر کر سکتی ہو. تو آپ کو شروع سے شوق تھا, ڈیبیٹ کا شوق تھا, کس طرح کی اسٹوڈنٹ ہو آپ؟ مجھے شروع سے ڈیبیٹ کا تھا, تو ایون ان اسکول آئی یوز ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈیبیٹس, اور اس کے بعد آئی وینٹ ٹو لوکل MUNs, اور اس کے بعد آئی بیکیم اے پارٹ آف دا ٹیم. اور ہم نے اس سال جارڈن جانا تھا, لیکن کیونکہ مائی مدر سو مائی انٹرسٹ, تو انہوں نے کہا ایک سمرز میں بھی کر لو کیونکہ سمر ویکیشنز. اوکے گڈ. اچھا زونش یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں تک آپ نے پڑھا ہے اور آگے پھر آپ کہاں تک پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ یہ بھی ابھی میں نے گریڈ 9 بیبیو اکیڈمی میں فنش کی, لیکن آئی ایم اسٹارٹنگ کالج سیکشن ایٹ KGS جسٹ آن ٹیوزڈے رائٹ ناؤ. اور آگے جا کر آئی ایم ٹو پرسیو, میں نے اپنے لیے آلموسٹ کریئر آپشن زیادہ کھول لیے ہیں. لائک آئی اوپن کمپیوٹر, میں نے کمپیوٹر کا پیپر دے دیا تھا دس ایئر, ارلی پیپر. تو آئی ہیو دا کمپیوٹر سافٹ ویئر انجن, دین آئی ٹک 3 سائنسز فار دا میڈیسن آپشن اینڈ MUN فار انٹرنیشنل. زیادہ دل کیا چاہتا ہے, کس طرف جانے کا؟ زیادہ دل تو which is why I opened all, کیونکہ میرا ایک ہی طرف نہیں نا, I can do part time both or like all three. ویسے ڈیبیٹر ہیں دل سے تو یقیناً اسی سائڈ پہ جائیں گی, بچپن سے جب ڈیبیٹ میں پڑھنا بہت پڑے گا. ہاں. اچھا یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ جب آپ یہاں ملیشیا گئے ہیں, KL میں جو یہ کمپٹیشن تھا, یہ آپ کا انٹرنیشنل ٹور پہلا تھا ایز اے پارٹیسپینٹ, یا اس سے پہلے بھی آپ کسی انٹرنیشنل گیدرنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے؟ فرسٹ تھا. کیسا لگا آپ کو الگ الگ ممالک کے لوگوں سے اور اپنی ہی ذہنیت اور اپنی سوچ, سیم ٹاپک کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے, کیا لگا آپ کو کہ پاکستان انہیں کمپیٹ کرنے کے لیے برابر آ جائے گا یا ابھی ٹائم لگے گا پاکستان کو آنے میں, وہ بہت زیادہ آگے ہیں؟ کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں. جاتے ساتھ لائک آئی مینشنڈ آئی واز نروس, لیکن کیونکہ ساری کنٹریز کے الگ الگ بیک گراؤنڈس تھے, جب وہ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے آئیڈیاز دیے تو ریزولوشن کافی مکسڈ ہو گیا تھا. تو ہم نے کیا کیا, وی ٹرائی ٹو ریلیٹ آئیڈیاز کے سملر آئیڈیاز ساروں کے کون کون سے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں ساری کنٹریز کے لوگ ایز آئی مینشن وہ کافی لائک بڑے تھے میرے سے. تو آئی واز دا ینگسٹ ون, اور انہوں نے مجھے کافی کیا کہتے ہیں when they saw my work they said it was well deserved کیونکہ her ideas are good. تو پاکستان کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا, we have talent. اچھا زونش, آپ اپنے سبلنگس کے بارے میں بتائے گا, آپ کے اور بہن بھائی ان کو بھی یہ شوق ہے یا پھر وہ کیا پڑھ رہے ہیں, ان کی اسٹڈیز کیا چل رہی؟ میری ایلڈسٹ سسٹر نور, میں نے اسی کے فٹ اسٹیپس فالو کیے تھے بیکاز شی فرسٹ کیم ان ٹو دس فیلڈ, اور اس کے بعد مائی کیا کہتے ہیں مڈل سسٹر لائبہ, شی از یوزلی ان ٹو اسٹڈنگ, وہ بھی میرے ساتھ گئی تھی, بٹ شی لوز ٹو لائک اسٹڈی میڈیسن, اور ابھی اس نے اپنے کیا کہتے ہیں O1 کے CIs دیے ہیں. اور اینڈ آئی ہیو اے ینگسٹ بردر, ہی از ان گریڈ 4 رائٹ ناؤ. اوکے, تو کتنے گھنٹے دن میں پڑھتی ہیں آپ, اسٹڈیز کو کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ اسٹڈیز کو کافی دینا پڑتا ہے, اٹس لائک O لیول پارٹ رائٹ ناؤ. تو آئی کم بیک فرام اسکول, آئی ول اسٹڈی آن مائی اون فار اے وائل, اور اس کے بعد پاک اسٹڈیز اور اسلامیات مے بی آئی ول گیو 2 hours to each. زبردست. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ نے اس کمپٹیشن کو فائنل کیا, آپ کی مدر نے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ ایسے ایک کمپٹیشن ہے جس میں تم پارٹیسپیٹ کرو, فادر کا کیا ریئیکشن تھا کہ آپ دونوں بہنوں کو جو ہے وہ اکیلے بھیجنے میں, کیونکہ پاکستانی جب بھیجتے ہیں 2 لڑکیوں کو اکیلا تو کافی ریزرو رہتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اور لوگ بھی سنیں, عوام بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے وہ بھی سنیں کہ جی ہماری لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہیں بھائی, فائٹر ہیں. لیکن میرے فادر کو کوئی اس سے پرابلم نہیں تھی, وہی ہمیشہ کیا کہتے ہیں ہم ساروں کو کہتے ہیں کہ باہر جاؤ, گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ دا ورلڈ, اور انہوں نے ماما کو کنونس تھوڑا بہت کیا تھا ان کو جانے دو. تو اس کے بعد اور وہ میری ریسرچ میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, تو وین ہی کمز ہوم تو میں انہیں اپنی ریسرچ دکھاتی ہوں, اینڈ ہی ہیلپس می کہ اچھا یہ چیز فکس کرو یہ, اور تو انہوں نے کافی سپورٹ کیا تھا. اچھا واٹس ہز بیک گراؤنڈ, مطلب اگر اٹس ناٹ دیٹ پرائیویٹ, I'm sorry what? ہز بیک گراؤنڈ, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کس فیلڈ سے ہیں؟ He is a businessman, تو انہیں زیادہ ایکسپورٹ امپورٹ اسٹریٹجی انہیں ساری پتہ ہے. تو when I ask him, وہ مجھے ہر لائک چیز بتاتے کہ یہ بھی اسٹریٹجی یوز ہو سکتی ہے. تو جب کسی لائک پرسنل بندے سے ایڈوائس ملتا ہے تب اٹس وے مور ہیلپ فل, اب اس سے اور پوچھ سکتے ہیں. صحیح. اب میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے, اکثر جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں جنہوں نے اس طرح کی کمپٹیشن سے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے, وہ سب سیلف فائنینس کر کے پھر جاتے ہیں, کہیں سے ان کو اسپانسر نہیں ملتا, گورنمنٹ لیول پہ بھی ویسے کوئی ہیلپ نہیں ہوتی. آپ کی کسی نے کی؟ نہیں, میری کسی نے نہیں کی, لیکن میرا اگلا والا بیکاز آئی ون بیسٹ ڈپلومیٹس, میرا اگلا فلی اسپانسرڈ ہوگا بائی دا بیسٹ ڈپلومیٹ کمپنی. زبردست. اچھا ہمارے پروڈیوسر صاحب کا ایک سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اسکول میں بھی اس طرح کے کمپٹیشن ہوئے ہیں, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اور آپ کے خیال میں کیا اسکولز میں ایسے کمپٹیشنز ہونے چاہیے اگر نہیں ہوتے؟ اسکولس میں آن اے لو ڈبیٹس ہوتی ہیں یوزلی, لیکن اسکول میں اس کی پریکٹس دی جاتی ہے, اور ہمیں باقی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے آج کل MUN اسکول کے اندر نہیں ہوتا, لیکن آئی فیل ہونا چاہیے. ڈبیٹس کو بس تھوڑا لیول اپ کرتا ہے.
तो M1 बन जाएगा। एग्जैक्टली, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, स्पीकिंग पावर भी आती है, उसमें ये होता है कि बस बच्चे एक पर्चे पे किसी से लिखवा के ले आते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा उस पर अगर बच्चा खुद से थोड़ी रिसर्च करके लिखेगा, थोड़ा सा इनोवेशन लाएगा, दिमाग चलाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, क्या प्लान बच्चों से है? थीसिस करवा दें हम सारिश, हैं? बिल्कुल करा दें हम। अब तो भाई वो AI का दौर आ गया है, एग्जैक्टली, चैट जीपीटी सब बता देता है, सब बता देता है। अच्छा, आपका प्लान क्या आगे नेक्स्ट, अब क्या तैयारी कर रही हैं? नेक्स्ट अभी पहले तो मैं अपने CIs दूंगी और उसके बाद आई प्लान ऑन गोइंग टू मोर M1 कॉम्पिटिशंस। देयर इज दिस वन इन ऑक्सफोर्ड इन नवंबर, उसमें आई एम गोना गो टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और फिर देयर इज वन इन न्यूयॉर्क इन मार्च, आई विल बी देयर एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जो है वो, बल्कि मैं समझ लीजिए रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आपने अपने फ्यूचर के बारे में तो सब बता दिया कि आपने ये फील्ड चुननी है, व्हाई नॉट पॉलिटिक्स? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में तो आपने अभी से ही जो है वो नाम कर लिया है, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ सफ़ीर जो है वो आपने ये कंपटीशन भी जीता है। कभी जहन में आया कि हाँ, मैं बड़े होकर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी भी कर सकती हूँ? आ सकता है, लेकिन आई थिंक पॉलिटिक्स इज अ लिटिल टू कंफ्यूजिंग पाकिस्तान की फॉर नाउ, लेकिन आगे जाके इफ इट गेट्स बेटर देन यस आई कैन जॉइन। लेकिन माय मेन एम इज टुवर्ड्स मेडिसिन। मैंने अपने लिए ऑप्शंस सारे खोले हुए हैं, तो विच एवर वन आई फील लाइक गोइंग इन आई विल गो देयर। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर तो ये बताएं, आपका कोई कोच है, कोई मतलब टीचिंग किसी से आप लेती हैं, कोई टीचर? मैंने 2-3 मंथ्स पहले अपने कोच से टीचिंग ली थी, सर मिर्तज़ा। ओके। कोई मैसेज जो कि आप देना चाहें, जो बच्चियां आना चाहती हैं इस कंपटीशन में और ऐसा अवार्ड कोई जीतना चाहती हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनको बोलूँगी कि पहले इट फील्स अनरियल, ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अब जाने से पहले भी जब वीडियोस देखी थी ना और विनर्स अनाउंस हो रहे थे, तो आई वाज लाइक ये बहुत दूर है अभी। लेकिन व्हेन आई वेंट देयर, इफ़ यू गिव इट योर बेस्ट शॉट, यू कैन डू एनीथिंग। और ये फील नहीं करना चाहिए कि यू आर इन्फीरियर, बिकॉज यू आर नॉट। आपके पास बाकी कंट्रीज के जैसे सेम आइडियाज़ हैं। वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच दानिश, आप हमारे साथ थी। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।